بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ بعد الحمد والصلاۃ لائق صد عزت و اکرام و تکریم جمیع و احباب و حاضرات حاضرین و ناظرین و سامعین، آج میں نے آپ کے سامنے جس عنوان پر بیان کرنا ہے وہ ہے افضلیت و خلافت اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 22 جمادی الاخری کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے، 22 جمادی الاخری۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت و خلافت کے متعلق آج گفتگو کرنی ہے۔ میں کوئی عام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں اس صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے لیے رب نے قرآن میں کہا سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ میں اس صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے لیے رب نے قرآن میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ میں اس صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے رب نے قرآن میں فرمایا ثانی اثنین۔ میں اس صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں جو سب سے پہلے مومن بنے تھے۔ میں اس صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ میں اس صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے جو سب سے پہلے صحابی بنے۔ میں اس صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر علانیہ خطبہ دیا۔ میں اس صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو بلانے کے لیے خود میرے مصطفیٰ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ میں اس صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں جو غار کے اندر میرے مصطفیٰ کے ساتھ تھے۔ میں اس صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں کہ غار کے اندر جنہوں نے اپنی چادر پھاڑ کے اور اس غار کے سوراخوں کو بند کیا تھا۔ میں اس صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے غار کے اندر سانپ کا ڈسنا تو برداشت کر لیا لیکن میرے مصطفیٰ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ میں اس صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں کہ جو سب سے پہلے خلیفہ بنے۔ میں اس صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے منکرین زکوٰۃ کو ختم کیا۔ میں ان صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں کہ جو میرے مصطفیٰ کے بعد، انبیاء کے بعد، نبیوں اور رسولوں کے بعد پوری کائنات سے افضل ہے، وہ صدیق اکبر۔ اور میری گفتگو اسی عنوان پر ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اور خلافت اول کے متعلق اہل سنت و جماعت اور پوری امت مسلمہ کا نظریہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام مخلوقات الہی جنوں اور انسانوں سے کلی طور پر افضل والا ہے۔ تمام مخلوقات الہی سے کلی طور پر افضل و اعلیٰ ہے۔ اور علم اور تقوی اور معرفت الہی کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالک لم یزل نے اتنا عظمت اور اتنا شان عطا فرمائی ہے۔ اگر اسی افضلیت و خلافت اول اگر دیکھا جائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت صراحتاً قرآن نے بیان کیا ہے، اور قرآن و حدیث کے سینکڑوں دلائل سیدنا صدیق اکبر کی
افضلیت اور خلافت اول پر دلالت کرتے ہیں، سینکڑوں دلائل قرآن و حدیث سے، اور وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ میں ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جو حدیثیں آپ کے سامنے ابھی بیان کر رہا ہوں 1400 صدیوں کے اندر کسی بھی محدث نے ان حدیثوں کو رد نہیں کیا۔ 1400 صدیوں کے اندر کسی بھی محدث نے ان کا رد نہیں کیا۔ یہ ایسی حدیث مبارکہ، یعنی ان کی سندوں کے اندر، ان کے متن کے اندر کوئی ضعف نہیں ہے۔ سب سے پہلے اگر آیت مبارکہ کو دیکھا جائے، سورۃ اللیل کے اندر مالک لم یزل نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، اس کو جہنم سے بچایا جائے گا۔ کون؟ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اس کے اندر مالک لم یزل نے اتقا کا لفظ ارشاد فرمایا۔ اس کے اندر مالک لم یزل نے لفظ اتقا ارشاد فرمایا ہے، اور لفظ اتقا اگر عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل ایک ٹرم ہوتی ہے جو فضیلت کو بیان کرتی ہے، افضلیت کو بیان کرتی ہے، اور افضلیت اور فضیلت کے اندر فرق ہے۔ فضیلت وہ ہوتی ہے کہ کسی کی مطلقاً اس کی عظمت بیان کرنا، اور افضلیت وہ ہوتی ہے کسی کی دوسروں کے مقابل کسی کی عظمت زیادہ بیان کرنا، اس کو افضلیت کہا جاتا ہے، اور اسی کے لیے اس میں تفضیل ٹرم استعمال کی جاتی ہے۔ اور مالک لم یزل نے یہی لفظ قرآن میں ارشاد فرمایا الاتقا، یعنی سب سے بڑا پرہیزگار۔ تو یہ لفظ قرآن کے اندر مالک لم یزل نے کس کے لیے ارشاد فرمایا؟ کون سی ایسی ہستی ہے جس کو خود اللہ کریم نے سب سے بڑا پرہیزگار کہا ہے؟ حضرت امام بزار حضرت زبیر بن عوام سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابن جریر، حضرت ابن منذر اور ابن ابی حاتم حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں، اور امام حاکم حضرت ابن اسحاق سے روایت کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے امام مسلم کی شرائط کے مطابق یہ صحیح روایت ہے، اور یہ فرمایا کہ جو لفظ اتقا ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، یہ لفظ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوا ہے، سب سے بڑا پرہیزگار۔ اور امام رازی تفسیر کبیر کے اندر اسی کے متعلق فرماتے ہیں کہ اجمع المفسرون منا علی ان المراد منہ ابو بکر، فرمایا کہ 1400 صدیوں کے اندر تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لفظ اتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر مراد۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی اتنی عظمت و فضیلت ہے، اور امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ اتقا استعمال ہوا ہے سیدنا صدیق اکبر کے لیے ہے، یعنی اتنی عظمت و فضیلت رب نے پہلے ان کے لیے لفظ استعمال فرمایا کہ سب سے بڑا پرہیزگار۔ سوچنے کی بات ہے، پھر فرمایا پہلے پرہیزگار فرما کر پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پھر فرمایا کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا وہ سب سے معزز انسان ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر کے لیے سب سے پہلے فرمایا کہ سب سے بڑا پرہیزگار ہے، پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے ہوتا ہے تم میں جو سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا وہی سب سے معزز و محترم ہوگا۔ یارو قرآن کے اندر مالک لم یزل نے سیدنا صدیق اکبر کے لیے پہلے پرہیزگار کا لفظ ارشاد فرما کر اور آگے صراحت فرما دی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سب سے بڑے پرہیزگار ہیں، اور فرمایا جو بڑا پرہیزگار ہوتا ہے وہی سب سے معزز ہوتا ہے۔ اب نص قرآنی اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ صدیق اکبر انبیاء کے بعد تمام کائنات سے افضل والا ہے۔ نص قرآنی اس بات پر دلالت کر رہی ہے افضلیت صدیق اکبر کے متعلق۔ یہ تو ایک آیت مبارکہ ہے، اس کے علاوہ کئی آیت مبارکہ ہیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔
اگر احادیثوں کو دیکھا جائے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی فضیلت اور ان کی شان میرے مصطفیٰ نے کیسی ان کی شان بیان فرمائی ہے، اور کئی احادیثوں کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت اول کو بیان کیا ہے صراحتاً، اور کئی احادیثوں کے اندر خلافت کا اشارہ فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو سب سے پہلا خلیفہ مصطفیٰ کے بعد وہی ہو سکتا ہے جو پوری کائنات کے اندر مصطفیٰ کے بعد سب سے افضل والا ہو۔ مصطفیٰ کا نائب اور مصطفیٰ کا خلیفہ بھی وہی ہو سکتا ہے، اور جو افضل و اعلیٰ ہوگا مصطفیٰ کے بعد وہی خلافت کا مستحق ہوگا، اور جو خلیفہ ہوگا وہی افضل و اعلیٰ ہوگا۔ یعنی جن حدیثوں سے خلافت اول ثابت ہو رہی ہے اسی حدیثوں سے افضلیت ابوبکر بھی ثابت ہوتی ہے، اور جس سے افضلیت ثابت ہوتی ہے اسی سے خلافت اول بھی ثابت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ ختم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الناس، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ لوگوں سے خطاب فرمایا، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده، فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، یا تو وہ دنیا کو اختیار کر لے یا جو اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کر لے۔ ایک بندے کو اختیار دیا ہے، اب کس چیز کا اختیار؟ تو پھر آگے فرمایا فاختار ذالک العبد ما عند اللہ، پھر فرمایا کہ اس بندے نے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کر لیا ہے۔ جیسے ہی میرے محبوب نے یہ فرمایا کہ اس بندے نے جو اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کر لیا، فبکا ابو بکر، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا۔ تو قال ابو سعید خدری کہتے ہیں فعجبنا لبکائہ ان یخبر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبد خشرا، فرمایا کہ ہم حیران ہو گئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس بندے کے متعلق خبر دی ہے جس کو اختیار دیا گیا، تو لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے رونا کیوں شروع کر دیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن آگے فرماتے ہیں اس آگے والے لفظ سے افضلیت صدیق اکبر ثابت ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر وکان ابو بکر عالمنا، فرمایا کہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے زیادہ جاننے والے تھے کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا ہے وہی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ یعنی کسی بھی صحابی کو معلوم نہیں ہوا، کسی صحابی کو پتہ نہیں چلا، فقط سیدنا صدیق اکبر کو پتہ چلا کہ جس کو اختیار دیا گیا ہے مصطفیٰ اپنے لیے فرما رہے ہیں، اور کسی کو علم نہیں ہوا، اور جس کو تمام لوگوں میں سے جس کو علم ہوا وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور آگے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر کی، پہلے ذرا دیکھیں اس حدیث کے اندر پہلے اپنی وفات کے بارے میں بتایا، پھر آگے فرمایا انا من امن الناس فی مالی وصحبتہ ابو بکر، فرمایا کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں کسی بھی شخص نے مجھ پر صدیق اکبر سے زیادہ احسان نہیں کیا، جس قدر صدیق اکبر نے اپنے مال اپنے رفاقت میں مجھ پر احسان کیا ہے کسی بھی شخص نے ان سے زیادہ مجھ پر احسان نہیں کیا۔ پھر آگے اور فرمایا، آگے یعنی کہ خلافت کو بیان فرمایا، اس حدیث کے اندر اس لفظ کے اندر افضلیت، اور آگے خلافت اول کو بیان فرمایا، کیا فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، فرمایا لوگوں اگر میں کائنات کے اندر کسی کو اپنا خلیل بنانا چاہتا، اگر میں پوری دنیا کے لوگوں میں سے اگر کسی کو اپنا جانی دوست بنانا چاہتا تو سیدنا صدیق اکبر کو بناتا۔ خلیل بننے کے مستحق سیدنا صدیق اکبر ہیں،
جب میں نے خلیل کسی کو نہیں بنایا تو اسی وجہ سے ان کو نہیں بنایا. اگر خلیل بنانا ہوتا تو ان کی افضلیت و عظمت کی وجہ سے انہیں کو خلیل بنانا. تو اس سے افضلیت و خلافت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں. اور آگے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے لفظ سے بھی اگلے جملے سے اور اشارہ فرما دیا. فرمایا لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر. فرمایا مسجد کے جتنے بھی دروازے ہیں، مسجد نبی کے جتنے بھی دروازے ہیں، سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے سے. فقط انہی کا دروازہ مسجد نبی کا کھولا جائے، باقی سب کے دروازے بند کر دیے جائیں. ان کا کیوں کھولا جائے؟ البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر اس وجہ کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں فیہ اشارۃ الی الخلافہ، اس لفظ سے، اس سے خلافت کی اشارہ ہے تاکہ وہ اسی دروازے سے مسجد نبوی میں مسلمانوں کی امامت کرائے. تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت و افضلیت کو بیان کر رہی ہے. اس کے علاوہ صحیح بخاری کے اندر اور حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. اس حدیث کے اندر بھی افضلیت صدیق اکبر بیان ہو رہی ہے. فرماتے ہیں کہ کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی، کہ ہمیں مصطفیٰ کے زمانے میں لوگوں کے لیے اختیار دیا جاتا، لوگوں کو چننے کے متعلق کہ کس کو چنیں، کس کو اختیار دیں اور کس کو فضیلت کی وجہ سے کس کو ہم اختیار کریں. فرمایا کہ ہمیں اختیار دیا جاتا تھا فنخیر ابا بکر، تو سب سے پہلے تمام صحابہ میں سے سب سے پہلے ابو بکر کو ہم اختیار کرتے تھے. تو اس یعنی کہ افضلیت ان کی اتنی تھی، ان کی عظمت اتنی تھی، ان کی شان اتنی تھی کہ جب بھی کسی کے لیے اختیار دیا جاتا، کسی کو اختیار دیا جاتا، وہ سیدنا صدیق اکبر کو چنتے تھے اور انہیں کو اختیار کرتے تھے. اور اس کے علاوہ بخاری شریف کے اندر اور حدیث مبارکہ ہے. حضرت محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے. اور اس حدیث کے اندر مصطفیٰ نے صراحتاً خلافت اول کو بیان فرما دیا. صراحتاً کیا فرمایا؟ اتت امرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتی ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں کسی کام کے لیے عرض کرتی ہے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فامرها ان ترجع الیہ. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی تو چلی جاؤ، بعد میں میرے پاس آنا، ابھی چلی جاؤ. تو وہ عورت عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ارائیتا، یا رسول اللہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ان جیتو، اگر بعد میں آپ کے پاس لوٹ آئی، ابھی تو میں چلی جاؤں، اگر بعد میں آپ کے پاس آئی ولم اجد کا، اور میں آپ کو نہ پائی تو پھر کس کے پاس جاؤں؟ ابھی تو میں چلی جاتی ہوں. حدیث کے اندر ہے کانہا تقول والموت، گویا کہ وہ وفات کے بارے میں کہہ رہی تھی. یا رسول اللہ ابھی تو چلی جاتی ہوں لیکن زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے، ہر کسی کو وفات آنی ہے. یا رسول اللہ اب تو چلی جاتی ہوں، اگر بعد میں لوٹ آئی، آپ دنیا میں نہ رہے تو آپ کے بعد کون ہوگا جس کے پاس میں جاؤں گی؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں اے عورت فإن لم تجدینی فاتی ابا بکر، ابھی تو چلی جا، اگر بعد میں میرے پاس آئی، اگر میں نہ ہوا تو مصطفیٰ نے اس سے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اعلان کر دیا اور تمام لوگوں کے لیے پیغام دے دیا اے لوگوں فإن لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر میرے جانے کے بعد کوئی لوگ میرے پاس آئے، اگر میں دنیا میں نہ ہوا تو صدیق اکبر کے پاس چلے جانا، تمہارا کام پورا ہو جائے گا. یہاں سے مصطفیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بیان فرما دیا کہ میرے بعد اگر کسی کو مجھ سے کام ہو وہ انہی کے پاس چلا جائے. اور اس کے بعد اس کے علاوہ صحیح بخاری کی اور حدیث مبارکہ ہے. اس کو حضرت عمر بن عاص روایت کرتے ہیں. حضرت عمر بن عاص، اس سے یعنی مصطفیٰ انسان محبت کس سے کرتا ہے؟ جو انسان کو اچھا لگتا ہے، جس کی فضیلت ہوتی ہے. تو اس حدیث کے اندر بھی ایک فضیلت بیان ہو رہی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاتیتہ، میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا اور میں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگوں سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب سے زیادہ آپ کا محبوب بندہ کون ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ.
اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں من الرجال، میں نے کہا مردوں میں سے کون ہے؟ فرمایا ابوہا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوں۔ اب انسان محبت اس سے کرتا ہے جس کے اندر جو انسان ہیرا ہوتا ہے، جو انمول ہوتا ہے، تو انسان کو محبت بھی اس سے ہوتی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی محبت کو بیان کر کے میرے مصطفیٰ نے یہ اعلان کر دیا لوگوں کائنات کے اندر جس قدر انمول صدیق اکبر ہیں، صدیق اکبر کی فضیلت اور ان کی افضلیت اور ان کی شان کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے علاوہ بخاری شریف کے اندر اور حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ اس کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی بتا رہی ہے، افضلیت بھی بتا رہی ہے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر ہے، اور یہ حدیث مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے بجان ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں اے بجان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کائنات کے اندر کون سا شخص سب سے بہتر ہے؟ مصطفیٰ کے بعد کائنات میں جو مصطفیٰ کے بعد سب سے افضل ہوگا وہ کون سا شخص ہے؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو پیغام دیا، فرمایا ابو بکر، اے بیٹے کائنات کے اندر جو مصطفیٰ کے بعد جو سب سے افضل ہوگا، جو سب سے بہتر ہوگا وہ ذات صدیق اکبر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اس کے بعد پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ثم، اے بجان ثم من، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر کون افضل ہے؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر سب سے بہتر شخص ہے۔ اچھا، اس کے بعد محمد بن حنفیہ نے اس سوچ پہ یہ سوال کیا تھا، انہوں نے سوچا تھا کہ میرے والد محترم کائنات میں سب سے افضل ہے، تو پھر انہوں نے اور سوال یہ نہیں کیا بلکہ کہا، حدیث کے الفاظ ہیں خشیت ان یقول عثمان، پھر میں نے اور سوال نہیں کیا، کیوں؟ مجھے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اب عثمان کا نام نہ کہہ دیں، تو فوراً انہوں نے کہا ثم انت، اے بجان حضرت عمر کے بعد پھر آپ افضل ہیں۔ پھر حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، اے بیٹے، یہ عاجزی کے طور پر کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عاجزی کی، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ عاجزی کرتے ہیں، فرمایا میں ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں کا ایک عام سا شخص ہوں، عاجزی کے طور پر کہا، تو یعنی ان کی عاجزی تھی۔ اب اس حدیث کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لوگوں کو یہ خبر اور یہ سبق دے دیا کہ جو مصطفیٰ کے بعد جو افضل و اعلیٰ ہے وہ ذات صدیق اکبر ہے۔ اور اس کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عاجزی بھی بیان کر دی۔ اتنے بڑے، اتنے عظیم صحابی ہو کر خود کو کہہ رہے ہیں میں تو عام سا انسان ہوں۔ یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ وہ علی تھے کہ جس علی کا ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ نے سارے صحابہ کے درمیان فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، فرمایا اے صحابہ جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی مولا ہے۔ یہ وہ علی کہہ رہے ہیں، یہ بھی علی عام انسان نہیں تھے، اتنی جو سارے کائنات کے لوگوں کے مولا ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں عام انسان ہوں۔ آج یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے، ان لوگوں کے لیے درس ہے جو آج فقط 2 کلاسیں پڑھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو علامہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ 2 سال پڑھ لیا، چند کتابیں پڑھنا آ گئی، اپنے آپ کو علامہ کہنا شروع کر دیا۔ اگر تھوڑی سی کوئی چیز لکھ لی تو اپنے آپ کو مصنف کہنا شروع کر دیا۔ اگر اسٹیج پہ 2 بول بولنا آ گئے تو اپنے آپ کو خطیب اسلام، خطیب اہل سنت کہنا شروع کر دیا۔ یہ ان کے لیے پیغام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اگر کوئی شخص 2 بچوں کو پڑھا لے تو خود کو کہتا ہے استاذ العلماء، علماء کے استاد، یعنی کہ یہ آج لوگوں نے اپنے بڑوں کی جو
درس تھی، اپنے بڑوں کی نصیحتیں تھیں، ان کو بھلا دیا۔ اسی وجہ سے کوئی آج خطیب اسلام بن گیا، خطیب اہل سنت بن گیا، ایک مدرسہ بنا لے تو شیخ الاسلام بن گیا۔ حضرت اعلیٰ حضرت ان کی آج سے کیا تھی؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے 30 جلدوں کے اندر فتاوی رضویہ لکھ دیا، وہ اعلیٰ حضرت جن کے 100 سے زیادہ جن کو علوم پر مہارت حاصل تھی، 100 سے زیادہ علوم کی مہارت حاصل رکھتے تھے، لیکن یہ خود کو کہتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم زندگی میں کبھی میں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ میں عالم ہوں زندگی کے اندر۔ لیکن آج کوئی چھوٹا سا لڑکا آ جائے، چند کتابیں پڑھ لے تو وہ علامہ فہامہ بن جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے اور ان لوگوں کے لیے درس ہے۔ جب خود علی کہہ رہے ہیں میں عام سا انسان ہوں عاجزی کے طور پر، ہم عاجزی کیوں نہیں کر سکتے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا علم اتنا تھا، مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم ولی جنبابھا، فرمایا کہ میں تو علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ علی ہے۔ یعنی اتنی جن کی فضیلت ہو، جن کی اتنی عظمت ہو، اگر وہ عاجزی کر سکتا ہے تو ہمارے لیے کیا ہوتا ہے عاجزی کرتے ہوئے؟ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے متعلق اور حدیث مبارکہ اور ان کی خلافت کے متعلق، اور یہ جو حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ حدیث مبارکہ شارٹ کر کے بیان کرتا ہوں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا مرو ابا بکر، جب مصطفیٰ علیل ہوئے تھے، جب بیمار ہوئے تھے تو صحابہ کو حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دے دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، یعنی کہ اپنے بعد ایک نائب بنا رہے ہیں۔ صحابہ کو حکم دو اے لوگوں کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ موجود تھی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ انہ رجل رقیق، یا رسول اللہ وہ تو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ ایک نرم دل انسان ہے، آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اذا قام مقامک لم یستطیع ان یصلی بالناس، وہ جب آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے ان کو یہ برداشت نہیں ہوگا، جب آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے وہ طاقت نہیں رکھ سکیں گے، ان کو قدرت نہیں ہوگی وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، وہ ایک نرم دل آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو مصطفیٰ نے پھر فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھیں۔ پھر عرض کر دیا یا رسول اللہ وہ تو نرم دل انسان ہے۔ پھر مصطفیٰ نے جلال میں فرمایا، سختی سے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھیں۔ اب یہ حدیث مبارکہ مصطفیٰ نے اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کے اندر سیدنا صدیق اکبر کو نماز کا امام بنا کر لوگوں کو پیغام دے دیا، اے لوگوں جس طرح میری زندگی کے اندر میرے بعد امام صدیق اکبر ہیں، اسی طرح میرے جانے کے بعد بھی پوری کائنات کے امام صدیق اکبر ہوں گے۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، اور یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کرتی ہیں، فرمایا کہ لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، مصطفیٰ نے فرمایا اے لوگوں کہ جس قوم کے اندر صدیق اکبر موجود ہوں، جس قوم میں صدیق اکبر موجود ہوں، اب اس قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ صدیق اکبر کے علاوہ کسی اور کو امام بنائے۔ میرے مصطفیٰ کا یہ پیغام لوگوں کو درس دے رہا ہے اور لوگوں کو یہ سبق دے رہا ہے، اے لوگوں جب تک کائنات کے اندر صدیق اکبر موجود ہوں گے تب تک کوئی خلافت کا اور امامت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر ہی ہوں گے جو خلافت کے مستحق ہوں گے جب تک کائنات کے اندر موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیث مبارکہ ہے جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بیان کرتی ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کو بیان کر رہی ہیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ محبوب علیہ السلام صحابہ